من دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اللہ والوں کی باتیں۔ آئیے سلسلے میں ہم اچھی اچھی نیتیں شامل کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ سلسلہ دیکھنا اور اس سلسلے میں حاضر رہنا باعث ثواب ہو جائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ لہذا اچھی نیتیں فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شریک رہوں گا۔ تلاوت قرآن مجید نہایت توجہ کے ساتھ کان لگا کر، ممکن ہوا تو دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم مصطفیٰ کی نیت سے ثواب کی خاطر سنوں گا، اور جو اچھی اچھی باتیں بیان کی جائیں گی ان کو ممکن ہوا تو تحریر کر کے ان مدنی پھولوں کو آئندہ اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اپنے سلسلے میں باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں۔ ہاں، مگر تلاوت سننے سے پہلے ذرا متوجہ ہو جائیے، دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیے اور اپنے رب عز و جل کا کلام سنیے توجہ کے ساتھ، تاکہ یہ کلام ہمارے لیے باعث ترقی درجات اور گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام میں کتنی مٹھاس ہے. اگر توجہ سے بندہ سنے اور کان لگا کر اس کلام کی طرف توجہ کرے تو کتنا دل کو سکون ملتا ہے. آج لوگ دیگر چیزوں میں، گناہوں کی چیزوں میں اطمینان تلاش کر رہے ہیں، سکون تلاش کر رہے ہیں. حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، قرآن پاک کی تلاوت میں اور نیکیاں کرنے میں سکون ہے. تو روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا بھی ذہن ہونا چاہیے. امیر اہل سنت نے ہمیں 72 مدنی انعامات میں قرآن مجید فرقان حمید کی محبت بڑھانے کے لیے بہت سارے مدنی انعامات دیے، جس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 3 آیات بما ترجمہ کنز الایمان اور اس کی تفسیر نور العرفان یا خزائن العرفان یا صراط الجنان سے پڑھتے ہیں. تو اس کی عادت بنا لیجئے. 3 آیتیں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ جن سے ممکن ہو وہ زیادہ پڑھیں. پورا پارا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. آئیے اب انشاءاللہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی آج کون سی نعت کے ذریعے ہمارے کانوں میں رس گھولتے اور عشق رسول بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. جی حضرت. آج انشاءاللہ عز و جل سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام سرتاب قدم ہے تن سلطان زمان کو انشاءاللہ عز و جل. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں سے پرے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب
بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقیں پھول بدن پھول سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بے پھول صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بے پھول اس گنچائے دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول اس گنچائے دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں گا تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں گا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میں ہے پھول تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میں ہے پھول سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی تیرے نہ پھر چاہے دولہے پھول مانگے نہ کبھی تیرے نہ پھر چاہے دولہے پھول سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدل لال یمن مشک ختن پھول ہے در عدل لال یمن مشک ختن پھول سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول اور کیا بات رضا اس چمنستان کرو کے کیا بات رضا اس چمنستان کرو کے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقیں پھول بدن پھول بے شک عاشقوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عشق کا اظہار کیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے اعضاء کو پھول سے تشبیہ دی ہے. حالانکہ پھول سے صرف تشبیہ یہاں دی گئی ہے، مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر تو بہت ہی معجزات اور عظمت و شان والا ہے. بہرحال یہ عشق کی بات ہے کہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. ماشاءاللہ بڑی پیاری نعت پڑھی ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ اللہ والوں کی باتیں، آج کا موضوع کیا ہے؟ آئیے اس موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک حکایت سنتے ہیں. چنانچہ تذکرۃ الاولیاء میں سیدنا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ
نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جو کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شیوخ میں شامل ہیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے پیروں میں سے ہیں۔ تو سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تو دوران بیان ایک کافر مسلمانوں کا بھیس بدل کر آپ کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا اور اس نے آپ کا امتحان لینے کا ذہن بنایا ہوا تھا۔ آ کر بیٹھا اور اس نے سوال کیا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ سرکار نے یہ کیا فرمایا ہے؟ اب ذرا دیکھیں، مومن تھے نا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ایمان لے آ اور مسلمان ہو جا۔ چنانچہ اس شخص پر آپ کی اس بات کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، کیونکہ اس نے آ کر اس حدیث کا مطلب پوچھا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ تو وہ آیا امتحان کے لیے تھا، اور وہ فراست مومن تھی، اللہ کے نیک بندے کی فراست تھی کہ ان کی محفل میں آیا تھا۔ آپ نے اللہ کی عطا کردہ طاقت سے اس کی بات کو جان لیا کہ وہ امتحان کے لیے آیا ہے اور اسے ایمان لانے کی دعوت دی، اور اس اللہ کے نیک بندے کی محفل کی برکت سے اسے دولت ایمان نصیب ہو گئی۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ والوں کی محفل، اللہ والوں کی محفل مجلس۔ آج ہم بھی بیٹھے کے لگاتے ہیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اب کوئی چبوترا کانفرنس کر رہا ہوتا ہے، باہر ہوٹلوں پر بیٹھے بیٹھے گھنٹوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے پارکوں میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کدھر کہیں اپنی مجلس محفل لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، ہم دوستوں میں جاتے ہیں۔ مگر ہماری جو محفلیں ہیں، ہماری جو مجلسیں ہیں، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا جو لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں اور اللہ والوں کی محفلوں میں کیا فرق ہے، وہ بھی آپ نے تھوڑا بہت سنا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی پیاری محفل تھی کہ صرف آیا تھا امتحان لینے کے لیے، اللہ والے کی محفل میں آنے کی برکت سے اسے ایمان کی دولت مل گئی۔ تو آئیے مزید سنتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی محافل کیسی ہوا کرتی ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے مبلغین آپ کو بتائیں گے کہ اللہ والوں کی محفلوں کی کیا برکتیں ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم یہ نیت بھی کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی محفلوں میں حاضر ہوا کریں گے۔ جی حضور کچھ ارشاد فرمائیے اللہ کے نیک بندوں کی محفلوں کے بارے میں کہ کیسی محفلیں ہوتی تھی وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی اللہ والوں کی جو محفل ہے وہ عام لوگوں کی محفل سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث شریف سرکار کی ایک محفل جمی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، اب وہ محفل اور دیگر محفلوں کے اندر تو بڑا فرق تھا اللہ ہیں؟ اللہ کہ سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان، ایک سمت عمر عثمان ادھر حیدر ادھر ہے، تو جگمگ جگمگ تاروں میں صحابہ کرام علیہ مردوان یہ تشریف فرما ہے۔ اور ایسے موقع پر وہ اعلیٰ حضرت کو مجھے شعر یاد آ گیا اللہ، کہ انجمن والے ہیں انجم بزم ہلکا نور کا، ہائے ہائے، چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے ہے حالہ نور کا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے نا، چاند کے آس پاس ایک حالہ ہمیں نظر آتا ہے، ایک حالہ، ایک دائرہ سا اس کے آس پاس نظر آتا ہے۔ تو یہ دائرہ کیوں ہے؟ دراصل اس کے آس پاس وہ تارے ہیں، تو تاروں کی جھرمٹ کے اندر یہ چونکہ چاند ہے تو اس وجہ سے اس کا یہ جو حالہ ہے یہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار کی گرد تھے تو یہ ایسے تھے گویا کہ انجمن والے ہیں انجم بزم ہلکا نور کا، یہ جو ہلکا، اور چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے ہے حالہ نور کا، سبحان اللہ، تو یہ حالہ پیدا ہو گیا بے تھا۔ شک، تو سرکار کی وہ محفل جمی ہوئی تھی، صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرما تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی اصل پر راہبری نہ کروں، رہنمائی نہ کروں
کہ جو تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی دے. تو اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اہل ذکر کی محفل کو اختیار کرو، اہل ذکر کی محفل کو اختیار کرو، اور جب تم اکیلے کے اندر ہو، جب تم تنہائی اور خلوت میں ہو، تو اس وقت تم جتنا ہو سکے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اس کے اندر اب ہمیں دو چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. عمومی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان کی صحبت اور انسان کی محفل وہ دو قسم کی ہوتی ہے. یا تو وہ اکیلا بیٹھا ہے، تنہائی کے اندر ہے، خلوت نشین ہے، تو یا خلوت پھر میں یہ جو ہے وہ بھی محفل ہوتی ہے. وہ بھی ایک محفل ہے. اچھا. یہ بھی تو محفل ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر بھی وہ اعلیٰ حضرت کے بھائی رحمۃ اللہ علیہ، مصطفیٰ ہو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی نے وہ بڑی پیاری بات کی. آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی بھی محفل ہوتی ہے سبحان اللہ. کہ وہ خلوت بھی ہوتی ہے، پھر بھی محفل انجمن آرائی ہوتی ہے، انجمن محفل ہوتی ہے. کیا بات. ہاں کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. یہ بھی اللہ والوں کی محفل ہے. یہ اللہ والوں کی محفل ہے. تو پھر ایک محفل یہ ہے کہ جو انسان کی اپنی ذاتی محفل ہے، خلوت نشین ہو کر پھر محفل ایک سجتی ہے. اور ایک محفل وہ ہے کہ جو انسان دوسروں کے ساتھ جا کر لوگوں کے اندر بیٹھتا ہے. تو اب یہ اگر محفل سجے تو تب بھی اللہ کے ذکر کے اندر سجے، اور اگر وہ محفل سجے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر والوں کے اندر سجے. جی، یعنی نیک بندوں کے ساتھ ہو، نیک اور بندوں صحبت کے ساتھ اچھی ہی ہو. سجے. تو یہ جو دو محافل کا ذکر نبی کریم علیہ صلی اللہ الصلوۃ تعالی والسلام نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، تو اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو محافل ہونی چاہیے وہ کون سی ہونی چاہیے. وہ محفل ہونی چاہیے جس میں اللہ کا ذکر ہو، ماشاء اس کے محبوب کا ذکر ہو. اللہ. جی جی. اور اللہ والوں کی جو محافل ہوتی تھی ان کے اندر یہی چیز ہوا کرتی تھی. لازمی سی بات ہے کہ اللہ والوں کی جو محفل ہوگی اس میں غیبتیں چگلیاں تھوڑی ہوں گی، وہ چیزیں نہیں. تبصرے تھوڑی ہوں گے الٹے سیدھے. امام داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام محدث گزرے ہیں. یہ غالباً امام اعظم کے شاگرد ہیں نا؟ جی جی. ماشاء اللہ. اور یہ ایک مرتبہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ کی محفل میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضور آپ کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، آپ آل رسول ہیں، تو مجھے کچھ نصیحت کیجیے. آپ نے خاموشی اختیار کی. تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ عرض کرنے لگے کہ حضور آپ کا جو مقام، جو مرتبہ ہے اور آپ کا جو گھرانہ ہے، آپ پر ضروری ہے کہ آپ مجھے نصیحت کیجیے. نصیحت کریں. اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی وجہ سے تو میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف ہے. کس چیز کا خوف ہے؟ اس چیز کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت میرے جد اعلیٰ، جد امجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پوچھ لے کہ دوسروں کو تو نصیحت کیا کرتے تھے، کیا خود بھی اس نصیحت پہ عمل کیا تھا؟ یہ خوف وہ مجھے کھائے جا رہا ہے. اب اس پر امام داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس سے عبرت حاصل کی. آپ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب بندے وہ رب سے ایسے ڈرتے ہوں تو پھر ہمیں اور زیادہ ڈرنا چاہیے. بے شک. اب غور کیجئے کہ یہ ایک اللہ والوں ہی کی محفل تھی کہ ان کے اندر جب وہ آئے کچھ لینے کے لیے آئے تھے. بالکل. اور لینے کے لیے کہ مجھے نصیحت کیجیے. اچھا وہ لینے کے لیے آئے اور پھر آگے انہوں نے دیا کیا؟ وہ دیا کہ جو ایسا تھا کہ جو واقعی دل کو لگا. صحیح بات. کہ وہ امام داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے دل کے اندر اس کو سجا کے وہ لے گئے، اور وہ یہ تھا کہ اللہ والوں کی محفل سے ان کو کچھ ملتا ہے تو وہ کیا ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، فکر آخرت، نبی کریم علیہ السلام کی محبت، اطاعت. تو یہ ایسی چیزیں تھیں کہ یعنی وہ ان کی صحبت میں آئے تو انہیں ایک ایسی چیز نے دے دی جو سب کے لیے آج کے اس دور میں بھی بہت ہی ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہم لوگوں کو تو بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو، خود ہمارا عمل کیا ہے؟ ہر ایک کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. نصیحت کرنا، نیکی کی دعوت دینا یہ اپنی جگہ ہے، مگر اپنے آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ اللہ والوں کی محفل کی برکت ہے. مزید انشاءاللہ ہمارے مبلغ بتاتے ہیں کہ اللہ والے کس طرح اپنی محفلوں کو سجایا کرتے تھے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات شروع کی تو اللہ والوں کی جو محفل ہوتی ہیں یہ صرف دنیا میں کام دیتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی کام دیتی ہیں. نہ صرف زندگی میں کام دیتی ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی کام دیتی ہیں. واہ واہ. اور ایک بات یہ کہ جیسے کہ ہم بار بار تکرار کریں گے اس سلسلے میں کہ اللہ والوں کی محفل، بالکل. تو یہ ان کے لیے خود ان کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان کی محفل کو
اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا. سبحان اللہ. یعنی وہ بھی تو محفل ہی ہے نا, ہماری بھی آج محفل ہوتی ہے, لیکن ان کی محفل کی نسبت ہو گئی اللہ کی طرف, کیونکہ انہوں نے اللہ کے رضا والے کام کیے, اللہ کی فرمانبرداری والے کام کیے, اور مخلوق کو بھی اس کی طرف راغب کیا. بالکل. تو انہوں نے اللہ اللہ کیا تو ان کی محفل بھی اللہ والی بن گئی. بے شک. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک محفل کا تذکرہ یہاں پہ اچھا رہے گا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل تھی, اجتماع تھا, تو اس میں ایک ایسا شخص آ کے بیٹھ گیا کہ جو اس زمانے میں بدبخت کہلاتا تھا, اتنا گناہ گار تھا, ایسا فاسق و فاجر شخص تھا وہ کہ اس سے لوگ شکی کہا کرتے تھے, شکی, بدبخت. تو وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا, اور جب اٹھ کے جانے لگا تو جیسے کہ ہوتی ہے لوگوں کی عادت, پیچھے سے پکارنا شروع کر دیا, نہیں پکارنا چاہیے, چھیڑنا شروع کر دیا, او شکی او شکی کہہ کر. تو غیب سے ندا آئی کہ اب اسے شکی نہ کرو. یہ ہمارے جنید کی محفل میں بیٹھ گیا, اور جو جنید کی محفل میں بیٹھ جائے وہ شکی نہیں رہتا بلکہ وہ سعید ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو زندگی کی بات ہے. پھر یہ محفلیں صرف زندگی میں کام نہیں دیتی بلکہ انتقال کے بعد بھی کام دیتی ہیں. کیا بات. جیسا کہ ابن ابی دنیا میں ہے کہ عبداللہ بن نافع علیہ رحمت سے روایت ہے کہ ایک شخص مدینہ شریف میں انتقال کر گیا. انتقال کے بعد اس کو کسی نے اس حال میں دیکھا کہ گویا کہ وہ اہل دوزخ سے ہے, اس پہ عذاب ہو رہا ہے. تو وہ شخص غمگین ہو گیا, مضطرب ہو گیا کہ میرا شناسہ جو ہے وہ گویا کہ عذاب میں ہے. پھر 7-8 کچھ دن کے بعد دوبارہ اسے خواب میں دیکھا, تو اب جو دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے, گویا وہ اہل جنت سے ہے, اہل نعمت سے ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, مرنے والے کو خواب میں پوچھا اس نے کہ یہ کیا معاملہ ہے. اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک نیکوکار آدمی یہاں پہ دفن ہوا, ایک مرد صالح ہمارے قرب میں دفن ہوا, تو اس نے اپنے پڑوس میں سے 40 آدمیوں کے لیے سفارش کی. تو یہ اللہ والوں کی صحبت یا ان کی جو محفل ہے یہ دنیا میں بھی نافع ہوتی ہے اور آخرت میں بھی نافع ہوتی ہے. نافع مانے نفع دینے والی ہوتی ہے, فائدہ مند ہوتی ہے, مفید ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو ہمیں ایسی ہی محفل اختیار کرنی چاہیے. اور انسان کی دنیا میں بھی سوچ ہوتی ہے, ایک عام سوچ ہے یہ کہ انسان اسی سے تعلق استوار کرتا ہے یا اسی کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتا ہے کہ جس سے اسے کچھ فائدہ ہوتا ہے, چاہے وہ دنیاوی فائدہ, چاہے وہ دنیاوی فائدہ ہو. البتہ اس میں ہماری سوچ بسا اوقات بڑی محدود ہو جاتی ہے, لمیٹڈ ہو جاتی ہے. جی جی. اور ہم یہ غور نہیں کرتے کہ ہم جس کے پاس بیٹھے ہوئے, مثال کے طور پہ ہماری ایک محفل چوپال جمی ہوئی ہے, اس میں مذاق, مسخری, طنز, دل آزاری پہ مبنی گفتگو ہو رہی ہے, تو بیٹھنے والے جو ہیں وہ اسی لیے بیٹھے ہیں, یعنی ان کی نظر میں اس محفل کا کی اہمیت ہی وہی ہے, چوکڑی کا نفع ہی یہ ہے کہ بس کچھ دل لگی ہو جائے, کچھ دل بہل جائے, لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ انہوں نے پیش نظر نہیں رکھا. اگر وہ اس نقصان کو پیش نظر رکھتے اور یہ غور کرتے کہ یہ لمحات اصل میں مجھے نفع نہیں دے رہے بلکہ نقصان دے رہے ہیں, تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی, یہ سوچ بنے گی, تو انشاءاللہ ہم اللہ والوں کی محفلوں میں آنے جانے ہیں. مجھے ایک وہ بات یاد آ رہی ہے, مکاشفۃ القلوب میں غالباً یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا, ایک بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ اور دوسرے بزرگ کا نام ہے احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ دونوں ایک جگہ جا کر کہیں بیٹھے. اب ہمارے بھی 2 دوست 3 دوست 4 دوست کہیں جا کر بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں آپس میں, تو ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے اور ہمارا انداز کیا ہوتا ہے, وہ ایک اپنی جگہ ہمیں دیکھنا ہے اور ان کی گفتگو دیکھیں. ایک جگہ جا کر بیٹھے اور وہ تھوڑا سا گھاس والا ایریا تھا نا, تو حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کچھ گھاس توڑ لی. اب جب گھاس توڑ لی تو یہ کوئی معمولی سا فعل تھا, اس پہ کیا ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. مگر حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ جو عمل کیا نا, اس سے چند چیزیں ہوئی ہیں, چند باتیں ہیں. ایک یہ کہ تمہارا دل اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول ہوا. دوسرا یہ کہ تم تسبیح کو چھوڑ کر اس گھاس کو نوچنے میں مصروف ہوئے. تیسرا یہ کہ تم نے ایک ایسا کام کیا کہ جس کی تم سے پرسش ہوگی. اور چوتھا یہ کہ تم نے ایک اللہ کی تسبیح کرنے والی شے کو تسبیح کرنے سے روک دیا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر شے تسبیح بیان کرتی ہے. یہ تر گھاس, یہ پھول, یہ درخت, یہ پودے, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحیں بیان کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ان 2 اشخاص کی محفل تھی, تو ان کی اس محفل میں ذکر و تسبیح تو تھا ہی, ساتھ ساتھ یاد آخرت اور اعمال کا محاسبہ بھی تھا. اور ہماری محفل میں اگر ہم بیٹھتے بھی ہیں
تو شاید کوئی محفل ایسی ہو کہ ہم کسی کی عزت اچھالے بغیر، کسی کی غیبت کیے بغیر، کسی کے بارے میں جو ہے الٹی سیدھی گفتگو کیے بغیر ہم نہ اٹھے، بلکہ خاص طور پہ مردوں میں بھی یہ ہے اور اسلامی بہنوں میں بھی ہے کہ اگر دو اسلامی بہنیں جمع ہو جائیں تو پھر تو شاید جو تیسری ہوگی اس کے بارے میں تو اس کا اگلا پچھلا سارے کھول دیا جاتا ہے۔ یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے، اسلامی بہنوں میں بھی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی محفل کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی محفل کو اچھا بنانا چاہیے کہ ہماری محفل میں جو آئے تو اسے اللہ کی یاد آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ اللہ کا کرم ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایک ایسی ہی گیدرنگ ہمیں فراہم کرتا ہے۔ ہم ہر ہفتے جمعرات اجتماع میں آئیں، یہاں پر سینکڑوں اسلامی بھائی اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، ان اللہ والوں، ان نیک بندوں میں ہماری صحبت ہو، ہم مدنی قافلے میں سفر کریں، وہ بھی ایک محفل ہے، ایک گیدرنگ ہے۔ ہم مسجد میں جب جائیں تو درس میں شرکت کریں، ہم چوک درس میں شرکت کریں، مدرسہ بالغان میں شرکت کریں، یہ بھی محافل ہے۔ اور ایک ہوٹل پر ہماری محفل ہوتی ہے، پان کے کیبن پہ ہماری محفل ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، تو ان مجلسوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اور اچھی مجلسوں میں آئیں۔ مزید سنتے ہیں انشاءاللہ عزوجل اللہ والوں کے بارے میں۔ قول بھی ہے کہ a man is known by the company he keeps، جی، کہ انسان وہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اس کی صحبت کیسی ہے۔ دیکھیے کہ کوئی بھی سگریٹ پینے والا یا نشہ کرنے والا کہ وہ چرس پیتا ہے یا دیگر روین وغیرہ پیتا ہے، تو اب وہ ابتداً وہ کسی کے ساتھ بیٹھا تھا، بالکل، کہ جو سگریٹ پیتا تھا تو سگریٹ سے پھر آگے وہ بڑھا، یہاں تک بڑھتے بڑھتے وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ ہمیشہ جب تک اپنی صحبت، اپنی محفل کو وہ پاک نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ برائیاں پھیلتی جائیں گی۔ یہ جتنی بھی برائیاں پھیلی ہیں نا آج ہمارے معاشرے کے اندر آج ہمیں نظر آتی ہیں، اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ ہم نے جب اپنی محافل چھوڑی، اللہ والوں کی محافل چھوڑی، پھر اس طرف جب آئے تو ہمارا یہ حال ہو گیا۔ اب دیکھیے اس وقت ہماری دو قسم کی محفلیں جن کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا، کہ ایک خلوت والی اور ایک جلوت والی، یعنی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یا پھر تنہائی۔ اب آج کل وہ حالت ہے، مثلا موبائل ہے تو جس کے پاس موبائل ہے وہ اکیلا نہیں ہے، بہت بڑی اچھا اس کے پاس یوں سمجھیے کہ انٹرنیٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ جال ہوتا ہے جس کے اندر انسان وہ پھنس کے رہ جاتا ہے۔ تو اب انٹرنیٹ کھلا ہوا ہے، اس کے اندر سوشل ویب سائٹ ہے، اس کے اندر آپ کی ویڈیوز ہیں، اس کے اندر موویز نہ جانے کیا سے کیا ہے، اور وہ ساری دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ کبھی بندہ پریشان بیٹھا ہو نا، چلو یار آج دیکھتے ہیں، ذرا کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں، یار وہ کوئی ڈائجسٹ پڑھ لیتے ہیں، یار یہ کر لیتے ہیں، وہ کر۔ بھائی خدا کا خوف کرو کہ یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں تو کیا یہ آپ کو واقعی سکون دے گا؟ یہ سکون نہیں دے گا۔ سکون جو اصل دینے والی چیز ہے وہ رب کا ذکر ہے۔ بے شک، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ رب کا فرمان ہے۔ دلوں کے اطمینان وہ رب کا ذکر ہے، تو لہٰذا آپ جب دیگر چیزوں کے اندر اس کو سکون تلاش کرو گے کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ بے چینی، وہ غیر اطمینانی آپ کی بڑھ تو سکتی ہے لیکن کبھی بھی آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ مگر یہ اس موبائل یا انٹرنیٹ کے بارے میں جو آپ بتا رہے ہیں یہ صحیح فرما رہے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسی کے ذریعے ہم اللہ والوں کی محفل بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کھولیں، وہ تو سوچ کی بات ہم ہے، سوچ اب اپنی جس کی جو اچھی سوچ کر ہے، لیں، جی۔ فکر اچھی کر لیں اور اچھی صحبت اختیار کریں۔ بے شک۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ دیکھیے جب تک آپ اس محفل میں نہیں بیٹھیں گے نا کہ جس کے اندر ایک سوچ، ایک واضح نصیحت اور ایک سیکھنا، سکھانا، بچنا، بچانا، جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہم اپنی اس زندگی کو سنوار نہیں سکیں گے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ آپ کی سادگی، آپ کا یہ خودداری، اس چیز کو سنا اس نے اور بڑا متاثر ہو کے آیا۔ اچھا آیا اور آ کر سلام دعا جو بھی تھا وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، ان کی محفل اختیار کی۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانے کا وقت ہوا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور آدمی بھی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں میرے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ میرا نوکر ہے، وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ جو اس کا یہ انداز جب آپ نے دیکھا نا کہ وہ نوکر ہے، وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، یہ عام محفل جو کھانے کی تھی اس کھانے کے اندر آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ پھر آپ خود نیچے تشریف لے گئے، جا کر اس شخص کو آپ نے اپنے ساتھ لیا، لے آ کر اپنے ساتھ بٹھایا اور اچھا کھانا اس کو کھلایا۔ اچھا کھانا کھلایا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے آپ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اس مال کے اوپر اتنا اتراتے ہو، یہ جو
اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یا یہ جو مال ہے، اس مال کی وجہ سے تم دوسروں کے اوپر یوں تکبر کرتے ہو، یوں کسی کو حقیر سمجھتے ہو، حیرت کی بات ہے۔ اب دیکھیے، آیا وہ شخص آپ کی تعریف سن کر اور آپ کی عزت اور اکرام کے لیے آیا تھا؟ اور اگر ہم میں سے کوئی شخص ہوتا نا کہ بھائی اس طرح یار میں تو میری تعریف سن کے آیا ہے تو لہذا اس کے سامنے کچھ ایسی بات نہ کر دیں کہ جس کی وجہ سے یہ ناراض ہو جائے، لیکن نہیں، اب سمجھنا سمجھانا تھا، واضح نصیحت کرنی تھی، تو آپ نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا، بلکہ آپ نے جس چیز کا خیال رکھا وہ کیا تھا؟ شریعت اور رب تعالیٰ کے احکامات، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں ان کو پیش نظر رکھا، پھر آپ واضح نصیحت بھی فرمائیں۔ یہ بات ہمیں امیر اہل سنت کی محفل میں نظر آتی ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا مالدار ہو، چاہے کیسا ہی روبدار ہو، چاہے کیسا ہی اس کے پاس عہدہ ہو، اگر کوئی خلاف شرع کام دیکھتے ہیں تو امیر اہل سنت بڑے احسن انداز میں اس کو سمجھاتے ہیں اور اس کی تفہیم کرتے ہیں، اور یہ وصف ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ پھر اس حدیث کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ صحابہ تو فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سن کے ہمیں سب سے زیادہ خوشی یہ حدیث سن کے ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ بشارت ہے، بشارت ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم مطلب مطمئن ہو گئے، گویا کہ خوشی ہوئی نا کہ ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے۔ ایک صحابی کا میں نے پڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ دعا یوں کرتے تھے، یا اللہ عز وجل، میں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں، اور میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرنے والا ہوں، تو میرا حشر ان کے ساتھ آمین۔ تو یہ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جن سے محبت کر رہے ہیں، آج ہمارے محبت کے سٹینڈرڈ بڑے تبدیل ہو گئے، تو ہم جن سے محبت کر رہے ہیں کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ کل بروز قیامت اور دیگر معاملات میں ان کا ساتھ ہمیں مل؟ جی آپ نے جیسے مبلغ نے ارشاد فرمایا اس پہ اگر کچھ وہ جو ہے نا مزید وہ اگر غور کیا جائے سرکار کے فرمان میں کیا شان ہے، آپ نے المرء مع من احبہ، یہ الفاظ ہیں، مختلف الفاظ ہیں ویسے، فرمایا کہ وہ شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اس کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، اب اس سے دوسری سائڈ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ ایسے لوگ کہ جو دنیا دار ہیں یا دیگر نافرمان لوگ ہیں یا کسی اور کے ساتھ اگر وہ محبت کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کے لیے وعید بھی ہے، جس طرح یہاں پر ان کے لیے یہ ایک بشارت ہے، وہاں وعید کی بھی صورت بن سکتی ہے۔ تو اب یہ جو مبلغ دعوت اسلامی نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم اکیلے گھر میں بھی ہوتے ہیں تو ہماری محفل کا انداز ہوتا ہے موبائل کے ذریعے، ٹیبلٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے بھی ہم ایک محفل کو ارینج کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اس وقت جیسے یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اللہ والوں کی باتیں، تو یہ بھی ایک محفل ہی ہے کہ ہم وہاں اکیلے اگرچہ بیٹھے ہیں یا ہمارے گھر والے ساتھ ہیں، آپ ابھی جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہاں ہم بیٹھے ہوئے، تو یہ ہم ایک محفل ہے، اور یہ محفل یقیناً بہت اچھی محفل ہے جو ہماری فکر آخرت بڑھا رہی ہے، ہمیں آخرت کی طرف توجہ دلا رہی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا ذہن دے رہی ہے۔ اور بعض لوگ ایسے چینلز دیکھتے ہیں جس سے دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان ہوتا ہے، معاذ اللہ بد نگاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک محفل ارینج کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ لیں کہ ہمارا محفل کا انداز کیا ہے۔ اگر ہم مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو ہم تنہا نہیں ہیں بلکہ ہم محفل میں ہیں، اور ایک اچھی محفل میں ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔ کاش یہ ہماری دعا قبول ہو جائے، مگر اس کے لیے وہی ہے کہ اچھی صحبت چاہیے، اچھی محفل چاہیے۔ آئیے ایک کال سنتے ہیں کہ ہم سے اسلامی بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد آفتاب نقشبندی ہے، میرا تعلق میاں والی سے۔ میرا مبلغ اسلامی بھائی سے یہ سوال ہے کہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنے کی کوئی فضیلت بیان فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اللہ والوں کی محفل میں آ کر بیٹھتا ہے وہاں جو کی جانے والی دعائیں وہ قبول ہوتی ہیں، اور اگر وہ کسی اور ارادے سے بھی آتا ہے تو یہ محفل ایسی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا شقی نہیں رہتا۔ اس طرح ایک مبلغ نے یہ بھی فرمایا کہ جنید کی محفل میں جو آ گیا وہ شقی نہیں رہا بلکہ سعید ہو گیا۔ تو اللہ والوں کی محفل کی فضیلت ہے، مزید بھی انشاءاللہ سنتے بھی ہے نا ہیں کہ غوث پاک وہ ایک شخص فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا کبھی وہ ہمارے مدرسے کے پاس سے گزرا تھا، ہماری محفل میں بیٹھا تھا؟ کیا بات ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہاں وہ ایک مرتبہ آیا تھا، تو آپ نے پھر وہ
اس کی بخشش کی بشارت. اور ایک دوسرا یہ بھی تھا کہ کیا کبھی وہ ہمارے مدرسے کے پاس سے گزرا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک گزرا تھا، تو اس کی بھی مغفرت کا ہے. اللہ والوں کی بڑی برکت ہے، بس ہم اللہ والوں کی محفلیں اختیار کر لیں. اچھا یہ بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ ہم اللہ والوں کی محفلوں کی باتیں کر رہے ہیں، تو آج یہ جو ہے 21ویں صدی کا دور ہے، ایک میڈیا کا دور ہے اور بڑا ہی جو ہے پروفیشنل دور ہے. اس دور میں بھی کیا اللہ والوں کی کوئی محفلیں باقی ہیں کہ جن کو ہم اختیار کر سکیں؟ تو ہماری کوئی رہنمائی فرمائیں. آپ اللہ والوں کی محفلوں کے بارے میں بولے تو جا رہے ہیں، ہم جائیں کہاں؟ کن کی محفلی تو دے رہے ہیں، مدنی مذاکرہ محفلی تو ہے. اب ذرا جائیں امیر السنت کی بارگاہ کے اندر، جس نے حاضری دی ہے. ایک ہوتا ہے مدنی چینل پہ بیٹھ کے مدنی مذاکرہ سننا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ امیر السنت کی بارگاہ کے اندر حاضری دیں. پھر دیکھیں یا جنہوں نے امیر السنت کی بارگاہ میں حاضری دی ہے ان کا آپ حال دیکھیے. ابھی شوبیز کے کئی اسلام بھائی اس شعبے سے تعلق رکھنے والے، وہ جب آتے ہیں تو آ کر ایسے ایسے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، توبہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ سب کچھ دیکھیں. مجھے یہ محفلی تو تھی. صحیح بات ہے. وہ شعر یاد آ گیا علامہ بدر رضوی صاحب کا، آپ پڑھ دیجئے وہ. میٹھا تیرا کلام ہے، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. تو اللہ والوں کی محفلوں کی بڑی برکت ہے. مجھے یہاں ایک ذہن بن رہا ہے کہ وہ جو آیت مبارکہ کونوا مع الصادقین، اگر یہ تھوڑا سا تلاوت آپ فرما دیں، کونوا مع الصادقین، جب تک وہ انشاءاللہ یہ جو آیت ہے اگلی پچھلی اگر یاد آ رہی ہو تو جی آپ ارشاد فرمائیں. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک بات ہے نا اللہ والوں کی محفل، تو اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یہاں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں امیر اہل سنت کے حوالے سے، دعوت اسلامی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے اللہ والوں کی محفل، اولیاء اکرام. دعوت اسلامی میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی برکت سے لوگ اللہ والے بن گئے. بے شک. دیکھیے حضرت مفتی فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اب یہ اللہ والے نہیں ہے تو کون ہے؟ کہ ان کی قبر کھلی اور سارے معاملات دیکھے گئے، تو یہ تو مطلب بالکل ظاہری سی بات ہے. ہمارا حسن زن ہے، ہمارا کامل حسن زن ہے کہ یہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. تو ہم کیوں نہ اللہ والے بن جائیں؟ تو اللہ والے تو وہی ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں. تو اب اللہ والوں کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ محفلیں کیسی ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی کام میں، کیونکہ آپ کا اکثر وقت تحریر میں گزرا کرتا تھا، تو تحریر میں مصروف تھے، تو ایک پولیس آفیسر جو تھا وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا. مولانا حسنین میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا آپ کے صاحبزادے یا کسی نے آپ کے سامنے پیش کیا اور تعارف کروایا کہ یہ پولیس والا ہے، اور اس کے جو دنیاوی فضائل تھے وہ بیان کیے. اعلیٰ حضرت اپنے کام میں مصروف رہے، کوئی توجہ نہیں دی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ سید زادے بھی ہیں، تو اب اعلیٰ حضرت بالکل باادب ہو کر بیٹھ گئے اور ان کی طرف پوری توجہ فرمائی اور ان سے گفتگو فرمائی. تو ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں آیا تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے محکمے میں آپ سے اوپر بھی کوئی افسر ہوگا جس کی آپ بات مانتے ہوں گے، اور اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کو جو ہے نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا. ایک آپ کا نظام ہے. انہوں نے کہا ہاں بالکل ہمارے اوپر ہے، اس سے اوپر ہے، اس سے اوپر بہت سارے لوگ ہیں جن کی ہمیں ماننی پڑتی ہے، ورنہ ہمارا نظام نہیں چل سکتا. تو پھر اعلیٰ نے فرمایا کہ آپ کے پاس اگر کوئی پیغام لے کر آئے کہ آپ کے فلاں افسر نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے، تو کیا آپ اس کی بات ٹالیں گے یا اس کی بات مانیں گے؟ تو اس پولیس آفیسر نے کہا کہ بالکل بھائی، مانے بغیر چارہ نہیں ہے، ماننا تو پڑے گا. اب اعلیٰ حضرت کی حکمت دیکھیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کے نانا جان
رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار کا ادنا قاصد ہونے کی حیثیت سے آپ کے اور ہم سب کے آقا بلکہ تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھنے دو اور مونچھوں کو پس کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ تو اب اعلیٰ حضرت نے اتنے بہترین انداز میں اس کو ارشاد فرمایا کہ اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے نیت کر لی کہ آج کے بعد انشاءاللہ داڑھی نہیں منڈاؤں گا، اور اس نے داڑھی رکھ لی، نماز پڑھنے کا اس پابند ہو گیا اور اللہ والوں کی محفل کی برکت سے اللہ والا بن گیا۔ تو یہ ہے اللہ والوں کی محفل کی برکت۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بارے میں ہم نے سنا کہ کس طرح وہ جو ہے اپنی جو ان کی محفلوں میں آیا کرتے تھے، ان کی تقدیریں بدل جایا کرتی تھی اور وہ کس طرح ان محفلوں کی برکتیں پایا کرتے تھے۔ تو آج بھی پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ دیکھیں اگرچہ بے راہ روی بڑھ رہی ہے، اگرچہ لوگ جو ہے وہ گناہوں کی طرف امت جو ہے کا رجحان بڑھ رہا ہے، مگر پھر بھی ہمیں ذہن بنانا پڑے گا روک تھام کے لیے، ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچائیں اور نیک صحبت اختیار کریں۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی قافلوں کو اپنا سفر مدنی قافلوں میں معمول بنا لیجئے۔ ہر 3 دن مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے فرمایا کہ سب یہ ذہن بنا لیں، 27 دن اپنے کام کاج کے لیے، 3 دن مدنی قافلے کے لیے۔ تو یہ نیت فرما لیں، انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی، اور اپنے گھر میں اچھی صحبت بنانے کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ مدنی چینل کی برکت سے گھر میں اچھا ماحول بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے باعث ترقی درجات اور گناہوں کی مغفرت کا سبب بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ من دے شمع تیری طرف لا لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو